لاہور پولیس نے رات گئے نون لیگی عہدیداروں کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ سردار ایاز صادق، خواجہ سلمان رفیق، پرویز ملک، مہر اشتیاق احمد سمیت کئی دیگر اہم رہنما بھی ساتھ تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے نون لیگی کارکنوں کی گرفتاریوں کو اوچھے ہتھ کنڈے قرار دیا۔ کہتے ہیں نون لیگی کارکن پرامن رہیں گے، قائد کے استقبال سے کوئی نہیں روک سکتا۔ قوم کو تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ پیسفل ہیں اور یہ چھیڑخانی کی جا رہی ہے اور ہم حیران ہیں کہ یہ چھیڑخانی کیوں کی جا رہی ہے۔ گرفتاریاں بند کی جائیں، گرفتار شدگان کو ریلیز کیا جائے اور ہماری جو لاہور کی ٹیم ہے اس کے ساتھ لاہور ایڈمنسٹریشن بیٹھے۔ سردار ایاز صادق نے تمام تر صورتحال کا ذمہ دار پنجاب کی نگران حکومت کو ٹھہرایا۔ کہا 60 دن کی حکومت کو ایسے کام زیب نہیں دیتے۔ ان کے اس اقدام سے مسلم لیگ نون کو کوئی دھچکا پہنچے گا تو ان کی غلط فہمی ہے۔ چیف منسٹر صاحب، مسلم لیگ نون کا ورکر یہ پورا الیکشن لڑے گا اور مجبور نہ کریں کہ میرے جیسا انسان بھی سڑک پہ آ کے آپ کا راستہ روکے اور آپ کی موومنٹ کو میں مخل ہوں۔ آپ الیکشن کو اگر انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ پریس کانفرنس کے آخر میں نون لیگ لاہور کے صدر پرویز ملک نے مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے کا مشورہ دیا۔ دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے مسلم لیگ نون کے کارروائی روکنے کے لیے کنٹینرز منگوا لیے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ پی ایس 67 میں 2 بڑی نہریں پھلیلی اور پنیاری موجود ہیں، لیکن یہاں کی آبادی کو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں۔ گند اور کچرے کے ڈھیروں سے ہلکا کچرا کنڈی سے کم نظر نہیں آتا۔ ہمارے پاس 2 نہریں ہیں اور اسی 2 نہروں میں ہمارے پاس جو گندا سیوریج ہے، گندا سیوریج سارا اس میں جا رہا ہے۔ نہ ہم صاف پانی پی رہے ہیں، نہ ہمیں کسی چیز کی سہولت ہے۔ پینے کا صاف پانی تو آ ہی نہیں رہا ہے، صحیح نا۔ پانی جو بھی آ رہا ہے اتنا گدلا آ رہا ہے کہ اس میں جراثیم ہے۔ بچے بھی بہت بیمار ہو رہے ہیں، بڑے بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ 40 سال سے ہمارے کو یہ روڈ رستے دیکھ رہے ہو، نالیاں، بچے نالیوں میں کھیل رہے ہیں، بیماری، نہ پانی نہ لائٹ، کسی چیز کی سہولت نہیں ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ ووٹ لینے سب آ جاتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتا، جو مسئلے حل کرے گا اسی کو ووٹ دیں گے۔ ووٹ ہمارا حق ہے دینا، لیکن حکمرانوں کا یہ کام ہے کہ ہمارے مسئلے تو حل کریں۔ ادھر دیکھو کتنی گندگی ہے ہمارے محلے میں، نہ کوئی صفائی ہے، نہ کوئی سیوریج کا نظام ہے۔ پی ایس 67 میں بسنے والے ووٹرز کو منتخب نمائندوں نے بے یار و مددگار کر دیا، جس کی وجہ سے اس حلقے کی عوام ہر سہولت سے محروم ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ کورال کے علاقے میں اراضی کے تنازع پر 2 گروپس میں فائرنگ ہو گئی۔ فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیں۔ نوشہر و فروز کے علاقے دریا خان مری کے قریب سیاہ کاری کے الزام میں خاتون سمیت 2 افراد کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر کے آلائے قتل برآمد کر لیا۔ آزاد کشمیر میں نکیال سے آنے والی مسافر گاڑی پہاڑی تودے کی زد میں آ گئی۔ حادثے میں 1 بچی اور 1 خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شہریوں نے مقامی لوگوں کے تعاون سے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ میاں چنو میں 4تھی جماعت کے طالب علم کو ٹیچر نے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بچے کے ہاتھ باندھ کر ڈنڈوں سے تشدد کیا۔ طالب علم کو تشویشناک حالت میں THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ٹیچر کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ گجرات تھانہ رحمانیہ کے علاقے میں دن دہاڑے 3 ڈاکو اسلحے کے زور پر احسان ماربل فیکٹری میں داخل ہو گئے۔ ڈاکو فیکٹری سے لاکھوں روپے کیش لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ مردان میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی ستائی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ مظاہرین نے پاکستان چوک ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ان سے بل لے لیے جاتے ہیں لیکن بجلی پوری نہیں دی جاتی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کے دوران GDP میں اضافے کی شرح اگرچہ 13 برس کی بلند ترین سطح 5.8% تک پہنچ گئی، لیکن مالیاتی اور تجارتی خسارہ ترقی کے استحکام کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے۔ برآمدات میں اضافے کے باوجود 9 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی $12 ارب تک پہنچ گیا۔ بیرونی قرضوں میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کے اثرات نے حکومت کے لیے معاشی معاملات کو بدترین بنا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 9 ماہ کا مالیاتی خسارہ پورے سال کے
हदफ 4.1% से भी ज्यादा यानी GDP का 4.3% हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सूबाई हुकूमतों के अखराजात में इजाफा ही खसारे में इजाफे का सबब बना। स्टेट बैंक ने जायजा रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि सूरत हाल में बेहतरी के लिए हुकूमती अखराजात में कमी, टैक्सों की बुनियाद में तौसी और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत है। कराची में आज सुबह से ही बादलों ने डेरा जमाए रखा, मगर बादल हैं कि जमकर बरसने को तैयार नहीं। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है समंदर की जानिब से चलने वाली हवा 12 से 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 65% है। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में कमी की नवीद सुनाते हुए महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून की बारिशों का सिस्टम शहर में मौजूद रहेगा। मौसम खुशगवार रहेगा, ड्रिजल होती रहेगी, फुहार पड़ती रहेगी। फुहार रात में ज़्यादा चांसेस होते हैं फुहार पड़ने का, सुबह शाम भी, लेकिन दोपहर में फिर फुहार नहीं होती और ऐसा ही मौसम रहेगा। और तेज़ बारिश का फ़िलहाल अभी कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल में 20 के बाद 21 के बाद शायद कोई बने और हमारी तरफ बढ़े तो फिर आपको दोबारा बताएंगे। महकमा मौसमियात ने जुलाई के तीसरे हफ्ते से बारिशों की पेशगोई कर दी है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची।